سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے اور آج اس کی عطا اور اس کی نعمت کا دن ہے۔ ہر لحاظ سے ہم شکر ادا کرتے ہیں مالک رب کریم کا کہ جس نے اس امت کو ایک خاصہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو مجھ پہ اور آپ پہ یہ کرم ہوا کہ ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا بیان ہونی چاہیے، محفل ہونی چاہیے، ذکر ہونا چاہیے، مگر ایک خاصہ ہے شہادت کا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، یہی ہے خلاصہ اور یہی ہے وضاحت۔ آج ہم حضرت سیدنا امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، 40 دن گزر جانے کے بعد بھی یاد کر رہے ہیں، مگر تازگی آپ دیکھیے، ابھی تو میں اس عصر عاشور کی 40 دن کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو 1400 سال کا سفر ہے، اور تازگی، حرارت، شجاعت، بہادری، کیفیت اور حساسیت اور تقاضا وہی ہے، ہو بہو ویسا ہی ہے جیسے کل کی کوئی بات ہو۔ یہاں تک کہ آج میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ جو سفر شروع ہوا تھا مدینہ منورہ سے، اور پھر وہ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ کو الوداع کہتا ہوا عراق کے مقدس اوراق پر بکھر گیا تھا، ان مقدس اوراق کو سمیٹا کیسے گیا تھا؟ وہ شہداء اور شہادت کی وہ عمدہ مثالیں 40 دن گزر جانے کے بعد یاد کی گئیں، یا پھر 1 سال کا فاصلہ آیا اور اس کے بعد 40واں آیا؟ میں سمجھنا چاہوں گا یہ چہلم امام حسین کیا ہے، چہلم امام حسین میں ہوا کیا تھا، تاریخ کیا بتاتی ہے، اور سیدنا امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کو آج یاد کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں کربلا دبی نہیں، مٹی نہیں، وہ قربانیاں ضائع نہیں ہوئیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ساری قربانیاں ایک تپتے ہوئے صحرا میں، باوجود اس کے کہ لاکھوں کے لشکر کے سامنے ہوئیں، مگر آج بھی یہ پیغام پہنچ گیا، اور وہ لوگ جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں یقیناً قرآن کے وعدے کے مطابق زندہ ہیں اور سنائی دے رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ علم اور حدت میں ہمارا یہ سفر آسان بناتے ہیں، ہمیشہ دفاع فرماتے ہیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دافع ہیں اہل بیت اور اصحاب کی عزتوں کے، اور بہت ہی پرجوش انداز سے، مگر یہ کہ محقق کے انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، معتدل رائے رکھتے ہیں، ہر محاذ پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جس کو حق جانتے ہیں، حق پہنچاتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو، ان کے ساتھ ہمارا یہ سفر الف لام میم کا جاری و ساری رہتا ہے۔ پیچھے کئی نشستوں میں ہمارے ساتھ آئے اور بہت ہی تازگی کے ساتھ دور حاضر کی معلومات رکھتے ہوئے دین کے ساتھ وابستگی کا اظہار فرماتے ہیں اور ہماری رغبت بڑھاتے ہیں۔ مولانا حسن نقوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، چہلم امام حسین، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ آیا چند دنوں میں منائے جانے والی چیز ہے، ابھی اوائل میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ چند سالوں سے شروع ہوا ہے، یا اس کی ایک تاریخ ہے؟ یہ کیوں منایا جاتا ہے یہ چہلم، اور 40واں آخر ہوتا کیا ہے؟ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ مدینہ منورہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف فرما ہیں کہ آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے اس نواسے کو، اور یہ نواسا کون ہے؟ جس کی عظمتیں اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ جن کی مودت طلب کی گئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور یہ وہ ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ میں اپنے ساتھ رکھا۔ ان کی عظمتیں خود حضور نے یہ کہہ کر بیان کی ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پھول قرار دیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگتے بھی اور بوسے بھی دیتے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، اور نبی علیہ السلام اس نواسے کو سامنے بٹھا کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، یہ رونے کا مرحلہ تو نہیں ہے، آپ کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی خبر دی گئی ہے، یہ مختلف روایات ہیں اور میں ان سب روایات کے نچوڑ کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں
کہ مجھے بتایا گیا کہ میرے نواسے کو کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی امام حسین علیہ السلام، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری عزتیں قربان، ہم قربان، ابھی آپ کی عمر مبارک سال 2 سال یہی ہوگی کہ جب یہ خبر آتی ہے، اور حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام جس وقت آپ کی شہادت ہوتی ہے تو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 58 57 58 برس یہ ہے، تو یعنی آپ لے کے 55 برس پہلے، نصف صدی پہلے اللہ کے رسول حسین کی شہادت کا سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا مرحلہ ہوگا کہ جب میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا اس طرح سے۔ تو امام حسین، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شہادت کے 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، 40 دن بعد، 100 دن بعد کوئی ان کو یاد کرے، یہ بعد میں یاد کرنا اور بات ہے، یہ سبوں کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن پہلے اگر کسی کو یاد کیا گیا تو وہ حسین ابن علی ہے۔ یعنی تاریخ میں کوئی ایسا مجھے اور نہیں ملتا کہ جس کی شہادت کے واقعہ سے پہلے کوئی آدمی اس کے لیے رویا ہو، اور وہ آدمی کون ہے جو رویا؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کوئی صحابی روئے تو بڑی بات ہے، ہم تو صحابہ کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، وہ بڑی بات ہے۔ کوئی نبی روئے تو نبی کا رونا بہت بڑی بات ہے، لیکن اویس ربانی صاحب اگر امام الانبیاء آنسو بہائے، ان سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد انہی کا مقام و مرتبہ ہے، اور وہ رو رو کر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو شہادت سے پہلے نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ حسین گویا اپنے انداز سے، یہ میں نبی علیہ السلام کی طرف بات منسوب نہیں کر رہا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے اس انداز نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ جناب آپ تو بعد کی بات کرتے ہیں، ہم تو حسین کو پہلے یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اور اویس ربانی صاحب، شہادت کا پہلا دن ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، چوتھا ہو، جب جس لمحے کوئی اہل بیت نبوت سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس اظہار عقیدت و محبت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ ماؤں کی شرافت کی بات ہے۔ لیکن میں نے ایک اور بات پڑھی ہے، اکثر ہم سنتے ہیں کہ شریف آدمی جس کی ماں شریف ہوتی ہے، جو حلال کا نطفہ ہوتا ہے، وہ ذکر اہل بیت کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ میں نے یہ پڑھا کہیں کہ حضرت امام حسین اور اہل بیت کی جو محبت ہے نا، یہ باپ کی پشت میں آدمی ہوتا ہے تو پہلے وہاں لکھ دی جاتی ہے مقدر میں۔ اللہ اگر اس پر ہمیں قائم و دائم رکھے تو یاد رکھیے، اہل بیت کا تذکرہ، امام حسین کا تذکرہ 10 محرم کو کیا جائے، 9 کو کیا جائے، یکم کو کیا جائے، سفر میں کیا جائے، ربیع الاول میں کیا جائے، جب کیا جائے اس وقت ہی یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اور پھر ایک اور بات، اہل بیت کی محبت، چونکہ امام حسین اہل بیت میں اور کربلا والے اہل بیت میں، ان کی محبت فرض ہے۔ اور کیسے فرض ہے؟ جس طرح اللہ نے ہم پر دیگر چیزیں فرض کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں فرض ہیں، تو اہل بیت نبوت کی محبت فرض ہے، اور باقی فرائض کا وقت ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کا کوئی وقت نہیں ہے، یعنی ہر وقت اس فرض کے لیے وقت ہے، اور جس لمحے کسی کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی نا اہل بیت کی محبت نکلی، بغض آیا، اس آدمی کا ایمان ضائع ہو گیا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ تو اہل بیت سے محبت، عقیدت، یہ وقت کی قید میں نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں ہر وقت کرنا چاہیے، ہر وقت ہے اور بے وقت ہے، اور وقت پہ اور ہر وقت پہ اہل بیت سے مودت اور محبت کا تقاضا ہے۔ اور شاید محبت بمانے مودت اسی طرح سے نبھائی جاتی ہے۔ محبت اور مودت میں بھی فرق یہ ہوتا ہے کہ محبت شاید وقت پہ ہو، مگر مودت تو ہر وقت کا تقاضا کرتی ہے۔ مولانا حسن نقوی صاحب، چہلم کیوں؟ آخر 40واں امام حسین کیا دیتا ہے پیغام ہمیں، اور یہ کیوں منایا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انس بھائی، آپ نے اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیے، سب سے پہلی اور اساسی اور بنیادی بات وہ ہے جو قبلہ مفتی نوید عباسی صاحب فرما رہے تھے کہ ذکر حسین، یاد حسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا، ان کی یاد منانا، یہ در حقیقت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں فریقین کی کتابوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ وہ حدیث جس کی طرف مفتی صاحب قبلہ اشارہ فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ہی رسول اللہ کس طرح سے گریہ فرما رہے تھے اور کس طرح سے ان کا ذکر فرما رہے تھے۔ لیکن اگر یعنی ہر وقت، شب و روز، جس وقت بھی آپ یاد کر رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو گویا آپ خدا کی عبادت
دے رہے ہیں، آپ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں. لیکن 40 کے حوالے سے یا چہلم کے حوالے سے اردو میں 40واں کہا جاتا ہے، فارسی میں چہلم کہا جاتا ہے، عربی کے اندر اسے 40 کہا جاتا ہے. یہ جو خاص عدد ہے، اس کے حوالے سے اس کے جو اسرار اور رموز ہیں، اس کے حوالے سے اگر آپ توجہ فرمائیں قرآن اور احادیث کی طرف اور بعض اولیاء اللہ اور عرفاء کے کلام کی طرف، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو 40 کا عدد ہے، اس میں کچھ خاص رمز ہیں، اس میں کچھ خاص راز ہیں اور اشارے ہیں. آپ دیکھیے قرآن میں 4 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ احقاف میں جی 4 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایک وہ موقع ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کو بلایا جاتا ہے خدا کے ساتھ ملاقات کے لیے، وہاں پر بھی 40 دن کا ذکر ہے. اسی طرح سے اور مقامات پر 40 دن کا ذکر. آپ دیکھیں بہت سی احادیث اور روایات ایسی ہیں جن میں 40 دن، 40 افراد یا 40 مرتبہ کا ذکر ہے. مثلا فرمایا کہ میری امت میں سے، پیغمبر اکرم نے فرمایا میری امت میں سے من حفظ من امتی 40 حدیثا، جو میری امت میں سے 40 حدیثوں کو حفظ کرتا ہے، ایسی حدیثیں کہ لوگ اس سے نفع پاتے ہیں، بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما، قیامت کے دن خداوند متعال اسے عالم اور فقیہ کے طور پہ مبعوث کرے گا، محشور اللہ کرے گا. اکبر. یہاں فرمایا گیا کہ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو شخص 40 روز اس طرح سے صبح کرے کہ خدا کے لیے خالص ہو، یعنی 40 دن لگاتار اس کی صبح اس لیے ہو کہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہو، بیدار ہو تو خدائی ہو مکمل، جسے قرآن نے کہا صبغۃ اللہ، خدائی رنگ میں رنگا ہوا ہو. تو فرمایا کہ متعال ینابیع الحکمہ، حکمت کے چشموں کو اس کے سینے سے اس کی زبان پہ جاری کر دے گا، پھر وہ جو بات کرے گا وہ حکمت بھری ہوگی. اسی طرح سے مختلف چیزیں فرمایا گیا کہ اگر آپ اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے 40 مؤمنین کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا جو آپ نے 40 مؤمنین کے لیے دعا کرنے کے بعد کی وہ قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. یا فرمایا گیا کہ کسی مومن کے، مسلمان کے جنازے میں اگر 40 مسلمان یا مؤمنین یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ خدایا ہم نے اس کے ہاتھ صرف اور صرف بھلائی کو دیکھا ہے، صرف اور صرف نیکی کو دیکھا ہے، تو خداوند متعال اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ 40 مسلمان جب گواہی دے رہے ہیں تو اب مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں اس شخص کو اس کی مغفرت نہ. اس کا مطلب ہے جو 40 ہے، جو چہلم ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو میں ساری اس وقت عرض نہیں کر سکتا. آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رمز ہے کوئی اس عدد 40 میں، کوئی کشش ہے، کوئی رمز ہے؟ میں جاننا چاہوں گا مولانا صاحب، میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں اور میں کشش رکھتا ہوں کہ میں اس کے رمز کو آپ کے سامنے، ہم سب اپنے آنکھوں کے سامنے لے کر عیاں کریں، اور پھر چہلم میں امام حسین کی تفسیر کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. الف لام میم میں خوش آمدید. ہم اس وقت آج کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اور اگر میں بات کروں عراق کی مقدس سرزمین کربلا کی، تو کربلا میں لاکھوں نہیں کروڑوں کا مجمع ہے جو لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ملاقات ہوتی ہے، لقاء ہوتی ہے، لہٰذا یہ لقاء کے لیے آئے ہیں. قرآن کا وعدہ ہے کہ شہید زندہ ہیں، اور شہید کی زندگی دیکھنے کے لیے، شہادت کی شہادت دینے کے لیے اور اس کے شاہد بننے کے لیے دنیا بھر سے لوگ اس بین الاقوامی کانفرنس کا حصہ بنے، کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. میں آج اس پروگرام میں مولانا مفتی نوید عباسی صاحب سے اور اس طرح سے مولانا حسن نقوی صاحب سے سوال جواب کر رہا ہوں. حسن نقوی صاحب، آپ چہلم اور 40 کے عدد کے راز عیاں فرما رہے تھے، آشکار فرمائیے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا اویس بھائی کہ اگر آپ احادیث کو دیکھیے، شیعہ سنی کتب کے اندر جو کتب حدیث ہیں ان کے اندر اس عدد کو ایک خاص قسم کی اہمیت حاصل، جس سے یہ پتہ چلتا ہے، ممکن ہے ہم اس کے راز سے مکمل طور پر آگاہ نہ ہوں، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عدد میں خاص راز ہے. یعنی خداوند متعال یہ بھی تو فرما سکتا تھا، یا رسول اللہ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جو شخص 30 احادیث کو یاد کرے یا 50 احادیث کو یاد کرے، یا جو شخص 50 مومنین کے لیے دعا کرے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال یا رسول اللہ کا کوئی بھی کلام یا کوئی بھی موقف بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بغیر کسی علت کے نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی سبب ہے، کوئی راز ہے، تو ہم اتنی ساری نصوص سے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کوئی راز موجود ہے.
اور یہی راز یہاں پر بھی موجود ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ عراق میں اور پوری دنیا سے لوگ اس وقت کربلا کی جانب گامزن ہیں. ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بارے میں جہاں پر تاکید کی مختلف حوالوں سے، کہا کہ عاشور کے دن آپ کی زیارت، شب قدر میں آپ کی زیارت، شب نیمہ شعبان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. وہیں ایک اہم ترین جو موقع ہے جس میں زیارت کی بہت زیادہ تاکید ہے وہ اربعین اور چہلم کا موقع ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں، ایک روایت میں، جہاں پر مومن کی نشانیوں کا بیان فرمایا کہ علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت فرمایا کہ زیارت الاربعین، کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چہلم یا اربعین کا موقع آئے تو وہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے. اور در حقیقت اگر وہی کلام جو مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، اگر آپ اسے دیکھیں جس طرح سے رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اگر آپ اس کے نتیجے کو دیکھیے تو در حقیقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت رسول اللہ کی زیارت ہے. اور رسول اللہ کی زیارت کے بارے میں موجود ہے، شیعہ سنی کتب میں موجود ہے، ذخائر العقبہ میں موجود ہے، اور دوسری جگہ پر موجود ہے کہ فرمایا من زارنی، جو میری زیارت کرتا ہے میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا. یا فرمایا من زارنی بعد مماتی، جو میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری زیارت کرتا ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اللہ اکبر. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سبحان ہے. اللہ خدا جی، اور سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی اور انہیں خوشنود کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور یہ جو لوگ کروڑوں کی تعداد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، یہ در حقیقت پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس، امت مسلمہ کے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جس نے انسانی کرامت کے لیے، جس نے اسلام کے اصولوں کے لیے، جس نے دین مصطفی جی. کے لیے کس طرح سے قربانی دی، کس طرح سے ایثار کیا. یہ در حقیقت ایک پیغام ہے، ایک تبلیغ ہے، جی. ایک طریقہ کار ہے پوری انسانیت کو یہ بتلانے کا کہ ہمارے پاس اس طرح کی ایک شخصیت موجود ہے. انسانی امام حسین اقدار کے لیے، اخلاق کے لیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ عظمت ابن آدم کے لیے ہم امام حسین سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ کرتے ہیں. یہ خاصہ اب مسلمانوں کا بھی نہیں ہے، زمانہ بیدار ہو چکا ہے اور ہر قوم پکار رہی ہے ہمارے ہیں حسین. مفتی نوید عباسی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ 40 کا ایک رمز ہے، ایک راز ہے. شاید جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا گیا، پہلے 30 راتیں، اس کے بعد اضافہ بھی ہوا. میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بزرگ اولیاء اللہ صوفیہ چلہ کاٹتے ہوتے ہیں، اس سے مراد بھی 40 راتوں میں خاص عبادتوں کا انداز ہوتا ہے. مگر یہ جو چہلم امام حسین ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے کیا پیغام دیتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسے چہلم کے حوالے سے بات ہوئی، 40 کے عدد کے حوالے سے بات ہوئی، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 40 ہمارے یہاں تو ہم تو کوئی بھی آدمی انتقال کر جائے تو اس کا 40واں کرتے ہیں اور 40ویں پر اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں. پھر آپ نے اولیاء اللہ کے حوالے سے کہا کہ چلے کا تصور ہے. یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور جو احادیث 40 یاد کرنے کی بات ہوئی اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ذکر حسین جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ذکر سید الشہداء حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ اس کو ہم قید نہیں کر سکتے کہ ہم نے فلاں دن کرنا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اہتمام کے ساتھ 10 محرم کو نہیں کر سکتا کسی سبب سے، وہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی میں 13 محرم کو ذکر کرتا ہوں، میں 14 کو کرتا ہوں، وہ اپنی سہولت دیکھتا ہے. تو سہولت کے حساب سے جس وقت وہ چاہے ذکر حسین کرے، یعنی وہ اہتمام کر کے دوست و احباب کو بلائے. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سال میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے حالت غربت میں چنوں پر میلاد جو ہے نا وہ کیا، تو وہ نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے. تو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بھی کوئی آدمی جو ہے نا وہ ذکر امام حسین کرے، لاکھوں لوگ شریک ہوں تو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین، وہ کوئی ایک بادشاہ تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، کہ اس نے
ایک موقع پر اپنے لشکر کو دیکھا، وہ بڑا ظالم تھا مسلمان، تو وہ پہاڑ پر چڑھا، اس نے اپنا عظیم الشان لشکر دیکھا، تو عظیم الشان لشکر دیکھ کے اس کے دل میں یہ تمنا اور یہ آرزو پیدا ہوئی ہے، کاش یہ لشکر اس وقت میں ہوتا اور یہ لشکر میرے پاس ہوتا تو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مدد کو پہنچتا، میں ان کے دشمنوں پر حملہ آور ہوتا۔ تو وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ کسی نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا باقی تو گناہگار تھا، ایک اچھی نیت جو میں کر نہیں سکتا تھا، ماضی کا واقعہ تھا، صرف محبت کے جذبات میں دل میں لے کے آیا حضرت امام حسین کے حوالے سے، تو اللہ نے مجھے اس سبب سے بخش دیا ہے، مجھے مغفرت عطا کر دی گئی ہے۔ تو یہ تاتاری کوئی بادشاہ تھا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے قبلہ کہ کوئی بھی آدمی، دیکھیے اگر کوئی آدمی یہاں سے کربلا تک کا سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر کوئی آدمی سید الشہداء کے روضہ اقدس پر جا کر حاضری دیتا ہے، یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے، یہ تو کرم کی بات ہے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی ہے، غریب ہے، نہیں جا سکتا، ہم جیسا کسی اور سبب سے نہیں جا سکتا، تو وہ آدمی اگر یہاں رہ کر بھی نہ کائنات کے کسی کونے میں وہ دل میں بھی اگر ذکر حسین کرتے ہوئے محبت حسین کا اظہار کرتا ہے، تو جن مالکوں کا وہ ذکر کرتا ہے نا، وہ مالک پھر تنہا نہیں چھوڑتے۔ آپ 40ویں پر کریں، جس موقع پر کریں، اصل بات یہ ہے کہ یہ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، یہاں بہانوں سے ذکر حسین دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حسین علی وقار کا ذکر نہ کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہ میں ایک اصول آپ کو بتا دوں، عرض کر دوں کہ اصول یہ ہے کہ جب کسی کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تعریف اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ ہم صبح و شام تعریف کریں، لیکن ان کے دشمنوں کو کچھ نہ کہیں تو یہ تعریف کسی کام کی نہیں۔ اللہ کی عبادت کی بات ہے، اس کی وحدانیت کی بات ہے، لیکن غیر اللہ پر ہم نے اس کی نفی کرنی ہے، شیطان کی جو ہے نا وہ ہم نے اس پر لعنت کرنی ہے، یہ مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو یزیدیت کو پرموٹ جو لوگ نہیں کر سکتے، وہ ہیلو بہانوں سے کہتے ہیں کہ ذکر حسین کم کرو، تھوڑا کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ یہ جو عجب ستم ظریفی ہے، اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آج چوکوں چوراہوں پر یزید کے حق میں بات ہونے لگی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں کہ جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید بھی مقدس آدمی ہے، اس کو بھی برا بلا نہ کہا جائے، کیوں نہ کہا جائے؟ وہ لعنتی ہے، وہ بدبخت ہے، وہ قاتل ہے، وہ یزید ہو، وہ عمر بن سعد ہو، وہ سنان ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ ابن زیاد ہو، سب ملعون ہو، وہ شمر ہو، یہ سارے بدبخت۔ بلکہ میں یہ 2 قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، جتنے اس لشکر میں حسین علی وقار کے مخالف رہے، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عبرت کا نشان بنایا، وہ آخرت میں بھی بنیں گے۔ تو بنیادی طور پر ان دشمنوں کا قلع کما کرنے کی ضرورت ہے جو آج بھی یزید کی ذریت کی صورت میں امت کے اندر موجود ہے، جو کسی نہ کسی طریقے سے یزید کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم حسین سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کوئی آدمی اگر یزید کو اور یزید جیسوں کو، یزید کے چیلوں کو، یزید کے لشکریوں کو صف صحابہ میں کھڑا کرنا چاہے گا تو یہ کبھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں مولانا حسن نقوی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی کچھ ایسی ہی جرأت رکھتے ہیں، خاص طور سے یزیدیت کے انکار کے لیے، رد کے لیے۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، میں جب لوٹ کر آؤں گا مزید اس پہ بات کروں گا۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید کہیں گے ہم آپ کو۔ خواتین و حضرات، عزیز و جان من، چہلم امام حسین کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا آپ کے چھوٹے بچے کے لیے امام حسین ایک انسپریشن ہے، تو ہاں، 6 ماہ کا بھی بچہ ہے تو اس کے لیے کربلا میں ایک ایسا علی اصغر نامی سپاہی موجود ہے کہ جو علمبردار بھی ہے حق کا، توحید کا، اور پھر ناموس رسالت کا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وحدانیت اور اسلام کی بقا کا۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا ہمارے گھر میں ایک بزرگ ہے اور بزرگوں کے لیے بھی کربلا میں کچھ ہے، تو ہاں ہے۔ حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت آپ تمام بزرگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عمر رسیدہ ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سفید باریش ہیں، ایک مثال ہے کہ ناتوانی ایمان کی نہیں چلے گی، جسم کی ہو سکتی ہے، کمزوری ایمان کی نہیں چلے گی۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ مستورات کے لیے بھی کربلا میں کوئی مثال ہے، تو ہاں ہے۔ اور جناب سیدہ زینب عالیہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ حق کی جو نمائندگی فرما رہی ہیں، تشہیر کربلا آپ سے ہو رہی ہے۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ بھانجے بھتیجوں کی کوئی مثال ہے، تو قاسم بھی ہیں، اون و محمد بھی ہیں۔ آپ اگر پوچھیں کہ جوانوں کی کوئی مثال ہے، تو علی اکبر بھی ہیں۔ آپ مجھ سے جس رشتے کے حوالے سے پوچھیں، کربلا اس رشتے
رشتے کی پاسدار ہے، پاسبان ہے، اور اسی لیے چہلہ میں امام حسین کو اپنی یادوں میں بسائے۔ آج کے دن ہم علماء کرام کے ساتھ اس بزم کو سجائے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلک کی بات نہیں ہے، یہ مسائل کے حل کی بات ہے۔ مولانا حسن نقوی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ دنیا بھر میں پروگرام دیکھ رہے ہیں لوگ، اور ظاہر ہے اس پہ مختلف آراء کا بھی اظہار کریں گے، ہر کسی کا اپنا اپنا خاصہ ہے، مگر ایک ورلڈ وائڈ واک جو کربلا میں اس وقت ہو رہی ہے، دنیا بھر سے لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس میں اب مسلک کا رنگ نہیں ہے، اب اس میں شہر اور ملک کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی طرز عمل ہے۔ اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہم اسی انداز سے کفر سے اور ان لوگوں سے جو باطل ہیں ٹکرانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا چہلہ میں امام حسین ہمیں توانا کر رہا ہے، قوت دے رہا ہے، ایمانی قوت کو بڑھا رہا ہے؟ جی بے شک، یہ جو چہلہ میں امام حسین علیہ السلام ہے اور یہ جو 40 واق ہے مشی ہے، یہ حجیت پرچار اور یزیدیت کی نفی کے لیے سرگرم ہے۔ جس طرح سے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے، ہم تو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہیں کہ جو بھی امام کی اس طرح سے مدح سرائی کرتا ہے اس کی پیشانی اور ماتھا چومنے کا دل کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب نے جس طرح سے مدح سرائی فرمائی اور جس طرح سے یزید کے بارے میں مفتی صاحب نے اظہار خیال فرمایا، درست ہے کہ صرف اور صرف تولا کے ذریعے یا صرف اور صرف خدا اور خدا کے نمائندوں کو ماننے کے ذریعے دین مکمل نہیں ہوتا، بلکہ خدا کے مقابلے میں یا خدا کے نمائندوں کے مقابلے میں جو لوگ ہیں، جو باطل کے نمائندے ہیں، ان کا انکار کرنا دین کا اہم ترین رکن ہے، دین کا اہم ترین جز ہے۔ اور وہ یزید، آپ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اظہار خیال کروں، وہ یزید جو کہ دین کا سرے سے انکار کر رہا ہے، جو تخت پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے نعوذ باللہ ڈھونگ رچایا تھا، کوئی خبر نہیں آئی تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا وہ جو کہہ رہا تھا کہ لیتا اشیاخی ببدر شاہدو، کہ کاش وہ لوگ آ کے دیکھتے کہ میں نے بدر کے بدلے لے لیے۔ ایسا شخص جو کہ سید الشہداء کو شہید کر رہا ہے، کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین میں فرمایا کہ رسول اللہ کی 2 شہادتیں، ایک شہادت خفی ہے اور ایک شہادت جلی ہے۔ جی شہادت خفی 50 ہجری میں جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دی جاتی ہے، جی اور شہادت جلی 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جاتا اللہ ہے۔ اکبر۔ یعنی شاہ صاحب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ پھر قاتل حسین یعنی قاتل رسول خدا ہے، وہ قاتل پیغمبر اکرم ہے۔ لہٰذا یہ واضح ہے کہ امت مسلمہ کا یزیدیت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ بے شک آپ نے بجا فرمایا۔ قبلہ مفتی صاحب نے جی بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی میں علامہ کہ صاحب صرف اظہار جو پروگرام کربلا کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میں مفتی صاحب سے بھی اظہار خیال لینا چاہتا ہوں، آخری لمحات ہیں میرے پاس، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یزیدیت یا یوں سمجھ لیں کہ باطل اب سر اٹھا رہا ہے۔ ملک پاکستان میں بھی طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ کسی طرح سے جو امن ہے اس کو ڈھا دیا جائے۔ میں مفتی نوید عباسی صاحب آپ سے ایک کمنٹ لینا چاہتا ہوں کہ امام حسین ہمیں کیسے امن کے پاس لے کر آتے ہیں اور وحدانیت کے پاس لے کر آتے ہیں، کیسے ہم فرق کریں ان لوگوں میں کہ جو لڑانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، بڑی سیدھی سی بات ہے، جو دشمنان اہل بیت تھے جب مدینہ منورہ میں پوری طریقے سے وہ لوگ یزید کے اور یزیدیت کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مروان جیسا ملعون بدبخت لعنتی، جس کو لوگ آج صحابہ کی صف میں اور ان کی لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ اس کا بچاؤ کریں، اس فیملی کا ایک آدمی وہ پناہ کے لیے جناب سیدنا حضرت امام زین العابدین کے پاس آ گیا، تو آپ نے اس کو اور اس کی فیملی کو پناہ دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امن ہے۔ یہ دیکھیے کہ آج میرا دشمن آ جائے تو ہمیں موقع ملے، اویس ربانی صاحب آج ذرا سی بات ہو جائے آپ سے ٹی وی پروگرام کے درمیان یا مجھ سے یا کسی بھی اور سے سبقت لسانی ہو جائے، تو مخالف کیمرہ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ جناب اس میں اونچ نیچ تلاش کر کے وہ آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، جبکہ وہ دانستہ بھی نہ ہو۔ وہ دانستہ نہیں ہو۔ سبقت لسانی کا مطلب یہی ہے، پھر وہ آدمی معافی بھی مانگ لے تب بھی، لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے، وہاں نہ اس نے معافی مانگی نہ کچھ، اس نے کہا میں جان بچانے کے لیے آیا ہوں، آپ نے پوچھا ہی نہیں تو کون ہے، قاتل تھا تو ظالم تھا، آ جا۔ وہ تیرا اخلاق تھا کہ تم نے حسین کو شہید کیا اور ہماری عورتوں کو قیدی بنایا، ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا،
یہ نبوی اخلاق ہے. تم ہمارے در پہ آئے ہو, ہم نے چادریں بچھا دی ہیں, کھاؤ پیو جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. یہ ہے امن کا پیغام. اور حسینیت کا پیغام یہی ہے. ہاں یزیدیت کے لیے ہمارے پاس نرم گوشہ نہیں ہے, وہ علی وقار لوگ تھے, لیکن یاد رکھیے یزیدوں کے علاوہ سب کے لیے ہمارے پاس نرم گوشہ ہے. اس ملک میں اگر امن چاہیے تو امن اخلاق نبوی کے ذریعے, اخلاق اہل بیت کے ذریعے ہم پر پہنچے گا, اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا. یہ جو اس وقت بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں, ملک میں افراتفری ہے, ملک میں نفرت ہے, اور ایک شدت پسندی کا ماحول ہے, کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا, اس کے لیے ہمیں در حسین کی طرف جھکنا ہوگا. اگر حسین علی وقار کے طریقے پر چلیں گے تو نفرتیں ختم ہوں گی, گھرانہ اہل بیت کے طریقے پر چلیں گے تو محبتیں عام ہوں گی. واہ واہ. اگر حسین علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں گے تو وقار آپ کی معیت میں چلے گا, عزتیں آپ کے ہمراہ ہوں گی, اور یہ ساز و سامان ہے یہ پھر محبتوں والا ہوگا, مودتوں والا ہوگا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں مفتی نوید عباسی کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ حسن نقوی کا, اور خواتین و حضرات عزیز و جانمن آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری اور میرے مہمانوں کی باتوں سے اگر آپ کی کہیں بھی دل آزاری ہوئی ہو, میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے کوشش نہیں کی, دانستہ ہمارا پیغام بھی یہی ہے کہ جوڑا جائے امام حسین سے, آپ کو رغبت دلائی جائے, مگر حقائق ہم نے ابھی بھی وہی بیان کیے جو خود آپ جانتے ہیں. ورنہ یہی پاکستان اور اسی شہر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے کوچے سے یزید جیسے شخص کے لیے بھی حمایت میں نعرے ہمارے گناہگار کانوں نے سنے ہیں, تو ہماری روح تھرا اٹھتی ہے, ہمارا ضمیر کانپ جاتا ہے کہ شاید ہم نے اپنے نصاب میں اور اپنے نصیب میں امام حسین کو شامل ہی نہیں کیا, یا لکھوا کے نہیں لائے, اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر جرم ہمارے مقدمے میں لکھا جائے گا. لہٰذا آج بھی وقت ہے ہم اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے پیارے نواسے سے محبت میں خلط اور ملط ہو جائیں, توحید کے پاسدار بن جائیں, اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمبردار بن جائیں. یہی ہمارا پیشہ اور ہمارا خاصہ ہے. میں محمد اویس ربانی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. میری غلطیوں کوتاہیوں سے آپ درگزر فرمائیے گا. اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت.